بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت 191 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، وَأَخْرِجُوہم اور نکالو انہیں، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد احرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، قتل کریں تمہیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو انہیں، کذالک یہی ہے، جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا تم بھی انہیں نکال باہر کرو، کیونکہ فتنہ کا قائم رہنا قتل و خون ریزی سے بڑھ کر ہے، جب تک وہ خود مسجد حرام کی حدود میں تم سے لڑائی نہ کریں تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو۔ ہاں اگر انہوں نے اس مقام پر لڑائی شروع کر دی تو تمہارے لیے اس مقام پر لڑنا ضروری ہو جائے گا، منکرین حق کا یہی بدلہ ہے۔ دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مخالفین اور معاہدین اسلام کو جو ہر وقت تمہارے فنا کرنے کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، کیونکہ ان کو چھوڑ دینا اور مخالفت کا موقع دینا ہرگز قرینِ عقل و انصاف نہیں ہے۔ جب وہ تمہارے قتل کے لیے ہر مناسب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تو تم انہیں آخر کیوں چھوڑو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 10 میں، لا یرکبون فی مومن، کسی مومن کے لیے نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و قرار کا، یہی لوگ ہیں کہ ظلم میں حد سے گزر گئے ہیں۔ پھر سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی قسمیں توڑ ڈالی، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے وطن سے نکال باہر کرنے کے منصوبے بنائے، اور پھر تمہارے خلاف لڑائی میں بھی پہل انہی کی طرف سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے کہ ان مشرکین کی جسارت کا ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ کس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا محاورہ انہوں نے اپنا رکھا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، انہی کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے نکال دیا ہے۔ غور تو کرو کہ کفار نے ان کو یعنی مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا اور خود اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ اس مرکز اسلام سے ان کو الگ کر دیں اور اس مرکز کو ان سے خالی کرا لیں
اور واپس لے لیں، مگر مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بیت اللہ پر قبضہ کر کے ان کا فرض ختم نہیں ہو جاتا، وہ اب شہداء علی الناسی کے درجہ پر فائز کیے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ان کا تغرائے امتیاز ہے۔ خیر امت اخرجت للناس، ان کی خصوصیت کبریٰ ہے۔ اس دنیا میں جس قدر انبیاء کرام آئے، ان سب کے وارث مسلمان ہی ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر یاد بھی رکھیں کہ وقتلوہم سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قتال و جہاد فریضہ انفرادی نہیں بلکہ امام کی معیت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بات کی گئی ہے کہ فتنہ کا قائم رہنا خون ریزی سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ مشرکوں کی شرارت جسے اس جگہ فتنہ سے معصوم کیا گیا ہے، وہی تو اصل جڑ تھی، اور اخراج و قتل وغیرہ اس کی سزائیں تو محض فرع ہیں۔ الفتنہ تو سے مراد شرک یا اس کی ترغیب و تحریض اور اہل توحید کی تخویف ہے۔ کفر اور ترغیب کفر کو فتنہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ نظام کفر آخر دنیا کو فتنہ و فساد، خون ریزی اور غدر و بد امنی ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ والفتنہ تو اشد من القتل، یعنی فتنہ اتنی بری شے ہے کہ حرم میں قتل و خون سے بھی اپنی برائی میں بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس مرکز توحید و ایمان میں شرک، اشاعت شرک، تبلیغ شرک کا فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ اور یہی معنی بھی درست و صحیح ہے کہ مکہ والوں کو یہ مسلسل و غیر منقطع تعدیاں اور مظالم قتل سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ناقابل برداشت ہیں۔ دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ ایک ناگزیر حالت ہے، لیکن فتنے کا قائم رہنا بذات ہی برائی ہے۔ پس مجبوری ہے کہ فتنے کے ازالہ کے لیے جنگ کی حالت گوارا کر لی جائے۔ اب رہی یہ بات کہ اس وقت خصوصاً قریش مکہ کا فتنہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جبر اور قہر سے لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے حق نہ سمجھیں، یعنی دین و اعتقاد کی آزادی مفقود ہو گئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ برائی جنگ سے بھی زیادہ سخت اور نازک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا انسداد کیا جائے اور اس کے انسداد کے لیے جنگ کو قبول کر لیا جائے۔ دیکھیں، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، بلکہ اس سے مراد دیوار حرم ہے۔ گویا حرم میں لڑائی کی ابتدا کرنا جائز نہیں کہ کرۂ ارض میں صرف یہی ایک مقام ہے جس کو امن و سلامتی کا گھر بنایا گیا ہے۔ یعنی فرمایا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، البتہ اگر کفار کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کو بھی مجبوراً تلوار ہاتھ میں لینا پڑے گی، اور پھر یہی استثناء باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں کہ قریش مکہ کو خانہ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کے کاروبار کے منصرف ہونے کا بڑا غرور تھا، اور جب ایک جماعت اعتقاد و عمل کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے تو اس طرح کے رسوم و مظاہر کو ہر طرح کی بزرگی و سعادت کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کی سجادہ نشینی، کسی مزار کی مجاوری، کسی زیارت گاہ کا متولی ہونا جو اثر و رسوخ رکھتا ہے،
وہ بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر مومن و متقی کو بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ یہی گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھو ایک صالح متقی مسلمان کو کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ایک فاسق کو فاجر مجاور یا متولی درگاہ کی ہزاروں آدمی قدم بوسی کریں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 19 میں یہ اس گمراہی کا ازالہ کیا گیا۔ فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی سبیل لگا دی جائے یا خانہ کعبہ میں روشنی کر دی جائے، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اعمال حسنہ انجام دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ ہے اصل نیکی۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے لیے پھر کرتی جاؤں کہ یہاں فتنے کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی گروہ یا شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائج الوقت خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے، اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود الوقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنی فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرتا ہے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے، تو وہ قتل کی بہی نسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ایسے گروہوں کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ بس اللہ تبارک